711 کا زمانہ تھا۔ اندلس ظلم و جبر کی سرزمین بن چکا تھا۔ عیسائی حکمران عوام پر بھاری ٹیکس لگاتے، کمزوروں کو غلام بناتے اور انصاف کی امید ختم ہو چکی تھی۔ لوگ کسی نجات دہندہ کے منتظر تھے۔ انہی دنوں افریقہ کے علاقے تنتنا کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی زیر کمان ایک نوجوان جرنیل ابھر رہا تھا جس کا نام تھا طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کی پیدائش شمالی افریقہ کے علاقے الجزائر میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک بربر قبیلے سے تھا۔ بربر لوگ بہادر، محنتی اور جنگجو مشہور تھے۔ بچپن ہی سے طارق میں شجاعت اور قیادت کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلامی لشکروں میں شامل ہو گئے۔ جلد ہی ان کی ذہانت اور فوجی مہارت کے چرچے ہونے لگے۔ موسیٰ بن نصیر نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں اپنی فوج میں ایک اہم مقام دیا۔ اندلس کے مظلوم لوگ مسلمانوں کو خطوط لکھ کر مدد کی درخواست کرنے لگے۔ ان میں سب سے اہم خط اندلس کے گورنر کے مخالف ایک سردار جولین نے لکھا۔ جولین نے بتایا کہ اندلس کا بادشاہ راڈرک ایک ظالم حکمران ہے اور اگر مسلمان چاہیں تو وہ اندلس فتح کر سکتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے یہ بات خلیفہ ولید بن عبد الملک تک پہنچائی۔ خلیفہ نے اجازت دی کہ ایک چھوٹا لشکر بھیجا جائے تاکہ صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس مشن کے لیے منتخب ہوئے طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد نے تقریباً 7,000 فوجیوں کے ساتھ جبرالٹر کے مقام پر قدم رکھا۔ اس پہاڑ کو بعد میں جبل طارق کہا جانے لگا، جو آج بھی ان کے نام کی یاد دلاتا ہے۔ جب مسلمان لشکر ساحل پر پہنچا تو طارق نے اپنی فوج کو ایک تاریخی حکم دیا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو! سمندر پیچھے ہے اور دشمن آگے۔ اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صبر اور جہاد کرو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ یہ الفاظ فوجیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کافی تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم کے ساتھ اندلس کی طرف پیش قدمی کی۔ جنگ وادی لکا میں لڑی گئی، جہاں طارق بن زیاد نے صرف 7,000 فوجیوں کے ساتھ راڈرک کی 70,000 فوج کو شکست دی۔ یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے شاندار فتوحات میں سے ایک تھی۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے اندلس کے مختلف شہروں کو فتح کرنا شروع کیا۔ قرطبہ، غرناطہ اور طلطلہ ایک کے بعد ایک فتح ہوتے گئے۔ طارق بن زیاد نے نہ صرف جنگی مہارت دکھائی بلکہ انصاف، رواداری اور اچھے اخلاق کی مثالیں بھی قائم کیں۔ غیر مسلم عوام نے دیکھا کہ مسلمان ظالم حکمرانوں کی طرح ٹیکس نہیں لگاتے بلکہ عدل اور انصاف فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عوام نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اندلس کی فتح کے بعد طارق بن زیاد کو دربان خلافت میں بلایا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں مزید فتوحات سے روک دیا گیا اور باقی زندگی گوشہ نشینی میں گزری، لیکن ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ روشن رہا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک ایسے رہنما بھی تھے جنہوں نے اسلام کا پیغام یورپ تک پہنچایا۔ آج بھی جب جبرالٹر کے پہاڑ کا ذکر آتا ہے تو طارق بن زیاد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کی جرأت، اخلاص اور قیادت کی مثال صدیوں بعد بھی لوگوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایمان اور عزم کے ساتھ چھوٹی سی فوج بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طارق بن زیاد کا نام اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔